اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والاکرمین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو شب معراج کا دن عطا فرمایا، اور آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج کی رات رکھی ہے، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا کر ساتوں آسمانوں کی بلندی اور اس سے آگے عرش معلیٰ تک پہنچایا، اور اپنا دیدار اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آج ہم معراج کے تذکرے کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ واقعے کی اہم وجہ کہ کس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے معراج کا واقعے پر جانا پڑا، اور اللہ نے اپنا دیدار کس وجہ سے عطا کیا، وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ایسے حالات میں، جن حالات میں اس ملک کے اندر مسلمانوں کا رہنا دشوار کر دیا جا رہا ہو، جہاں پر مسلمانوں کو نماز سے متعلق پابندی لگا دی جائے، جہاں پر مسلمانوں کی قرآن، مسلمانوں کی تعلیم، مسلمانوں کا اسلام ہر لحاظ سے خطرے میں آ جائے، ایسے میں تو بے حد ضروری ہے کہ ان واقعات کو آپ کے سامنے رکھا جائے جن کے ہونے سے اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا مقدس سفر عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ حضرات سیرت کے اگر پہلوؤں پر غور کریں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور آپ اس بات کو جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ 1,24,000 نبیوں کو نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا، اور حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اللہ کا کلمہ جو جو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتا ہے کہ تم امتحان کے لیے کلمہ پڑھائے گئے ہو، دنیا تمہارے لیے مزے کی جگہ نہیں ہے، آزمائشوں کے لیے ہے، اور جو انسان آزمائشوں میں کھڑا رہے، صبر کرے، استقامت کے ساتھ جم جائے، ڈٹ جائے اپنے محاذ پر، اور وہ کہے کہ اللہ نے جو کہا ہے وہی کرنا ہے، چاہے میری جان کیوں نہ چلی جائے، تو فرماتے ہیں کہ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالی جب بندہ صبر کرتا ہے پریشانیوں پر اور توکل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی پر، اللہ اسے عظیم اجر دنیا کے اندر بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام، آپ سب جانتے ہیں ان کے حسن کو، ایسا حسن کہ بس پوچھئے مت کہ ان کو دیکھنے والا پاگل ہو جاتا تھا، عورت تو عورت، مرد بھی پاگل ہو جاتے تھے کہ ایسا حسن والا ہم نے نہیں دیکھا۔ مگر میرے عزیزوں، حضرت یوسف علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت یوسف اور آپ کے بھائی بنیامین، ان دونوں کی بڑی محبت آپ کے دل میں عطا کی تھی۔ محبت عطا کرنے کا سبب یہ تھا، ذریعہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آزمائشوں سے گزارنا تھا، تو اللہ نے اس کی بنیاد ایک باپ کے دل میں محبت کے طور پر ڈالی تھی۔ آزمائشوں کا سلسلہ کہاں تک جانے والا ہے کسی کو نہیں معلوم، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا کہ ہمارا باپ، ہمارے والد حضرت یعقوب ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی محبت یوسف سے کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بلا کی خوبصورتی عطا فرمائی تھی، بھائیوں کے درمیان میں حسد پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ کبھی بھی یاد رکھیے آپ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نظام بنایا اس دنیا کا، دنیا کے اندر لوگ جن سے حسد کرتے ہیں کس بنیاد پر کرتے ہیں
تو اسلام کہتا ہے کہ حسد اگر کوئی آدمی کسی دوسرے انسان سے حسد کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان سے حسد کیا جا رہا ہے اس کے اندر اللہ نے بے شمار خوبیاں عطا کی ہیں۔ اگر کوئی کسی سے جلتا ہے، اگر کوئی کسی کی غیبت پر اگتا ہے، پیش رہتا ہے کسی کی برائیوں پر، تو سمجھ لینا چاہیے کہ سامنے والے میں بے شمار خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اسی بنیاد پر دوسرا والا اس سے حسد کر رہا، اس سے بغض رکھ رہا، اس سے کینہ رکھ رہا، اس کی نفرت اپنے دل کے اندر پال رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ سے کہ اے اللہ، مجھے آپ حسد کرنے والا نہ بنائیے، مگر ایسا بنائیے کہ لوگ مجھ سے حسد کرنے والے ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ کہ خوبیوں کا مالک بنائیے، اور اللہ نے جو مالک بنایا ہے سرکار کو، ہم سب کو علم ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب نبوت پر مہر لگ گئی کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے عزیزوں، حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی بھائیوں نے بڑا حسد کیا، اور باضابطہ پورے بھائیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک بات منصوبہ پلاننگ بنائی کہ حضرت یوسف کو کسی نہ کسی طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ تو ایک بھائی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ اگر آپ قتل کریں گے تو کیا جواب دیں گے؟ یوسف کی خوبصورتی کا ذرا اندازہ تو لگاؤ کہ آپ جب اپنی چھری یا کوئی ہتھیار یوسف کے قریب لے کر جائیں گے، یوسف کا حسن تمہیں قتل کرنے سے روک دے گا، ویسا حسن اللہ نے حضرت یوسف کو عطا کیا گیا، لہذا کوئی دوسرا منصوبہ بناؤ۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں تو چاہتے تو ڈائریکٹ یہاں پر قتل کر دیتے، مگر اللہ تعالیٰ ظالموں کے بیچ میں سے ایک ایسے ہمدرد کو پیدا کرتا گئے جس سے اللہ کام لے لیتے۔ ہمدرد کیا؟ اللہ اس سے کام لے لیتے۔ کیسا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا ہونے کی خبر فرعون کو لگی تو اس نے کہا کہ جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں سب کو مارو۔ جس گھر میں بیٹا پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن اللہ نے فرعون ہی کے گھر میں حضرت آسیہ، آپ کی بیوی، فرعون کی بیوی ہیں، آپ کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اتنا خوبصورت یہ بچہ ہے، تم اس کو کیسا مار سکتے؟ لہذا اس کو ماریں گے نہیں بلکہ اس کی پرورش ہوگی، اور اللہ اگر چاہتا ہے تو دشمن ہی کے گھر میں پناہ دے دیتے۔ حضرت موسیٰ کو کوئی دوسرے گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں تھی، ماں کے گھر سے نکالے گئے، نکالنے والی ماں نے اللہ پر توکل کر کے صندوق میں بند کر کے سمندر میں بہا دیا، اور وہ صندوق سیدھے جا کر حضرت آسیہ کے ہاتھ کو لگا جو فرعون کی بیوی تھی اس وقت۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس بچے کو قتل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ میں اپنے بیٹے کی طرح اس کی پرورش کروں گی۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہوتا۔ حضرت یوسف کے معاملے میں ایک بھائی نے اٹھ کر کہا قتل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی خوبصورتی بہت خطرناک ہے، تم اس کو تاب نہیں لا سکتے۔ بولے پھر کیا کریں گے؟ فرمایا کہ پوروں نے پلاننگ بنائی اور دور لے جا کر کنویں کے اندر ڈالنے کی سازش کی، اور جا کر وہ لوگ اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ کنویں میں یوسف کو ڈالنے سے یوسف ختم ہو جائیں گے، اب دوبارہ کبھی لوٹ کے نہیں آئیں گے، لیکن پلانر اصل جو ہے، کریٹر جو ہے، وہ اللہ ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ انسان کی ذہن سازی، انسان کی فکریں محدود وقت کے لیے ہوتی، لمیٹڈ، اس کی سوچ لمیٹڈ ہے، اس کی فکر لمیٹڈ ہے، چاہے وہ سازش کے لیے ہو چاہے وہ محبت کے لیے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی اصل پلانر ہے، اصل بنانے والا، ترتیب دینے والا اللہ ہے۔ جب حضرت یوسف اس کنویں کے اندر ڈال دیے گئے اور اندھیرے کنویں نے حضرت یوسف کو گھبرایا اور پریشان کر دیا، تو اللہ نے ان پر وحی نازل کی، اور قرآن کہتا ہے، قرآن میں اللہ نے اس واقعے کے ذکر کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اے یوسف، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اندھیرا کنواں آپ کو وہ سکون دے گا جو ایک بیٹے کو ماں کی گود بھی نہ دے، اس سے بھی زیادہ سکون آپ کو اس اندھیرے کنویں کے اندر حاصل ہوگا، اور اللہ نے وہ دیا۔ طویل واقعہ ہے، حضرت یوسف کو وہاں سے نکالا گیا، پھر آپ بازار مصر میں بیچے گئے، پھر آپ کے پیچھے زلیخا کا مسئلہ چلا، اس کے بعد بہرحال جیل پہنچے، جیل سے پھر آپ بادشاہ مصر بنے۔ بادشاہ مصر بننے کے بعد جب بادشاہ مصر کے متعلق لوگوں میں باتیں پھیلنی شروع ہو گئیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہی بیٹے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے قتل کی سازش کی تھی، وہ لوگ اکٹھا ہوئے اور بولے چلو جا کے، بادشاہ بڑا سخی ہے سنے میں آیا، جا کر اس سے غلہ مانگ لیں گے۔ تو بھائیوں نے آپس میں کہا کہ کیسا لیتے؟ تو بولے اپنے باپ کو سامنے رکھیں گے، رکھ کے مانگیں گے کہ ہمارا باپ نابینا ہے،
ہمارا باپ غریب ہے، وہ اپنے بیٹے کے دکھ میں روتے روتے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، لہٰذا وہ کچھ نہ کچھ تو ہماری مدد کرے گا۔ تو ایسی خود غرض اولاد اس وقت بھی تھی۔ اللہ نے نبیوں کے پیٹوں میں بھی خود غرضوں کو رکھا، تو پھر ہمارے لیے کیا مسئلہ بنا کہ یہ نسل، یہ دور کے اگر نوجوان ہیں، یہ دور کی اگر اولاد ہیں، وہ خود غرض نہ رہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے آپ یاد رکھیے، ولیوں کے پیٹ میں بھی شیطان پیدا ہوتا، بلکہ مشہور مثال دیتے ہمارے حیدرآباد میں۔ اس کی بات یہ نہیں کہ ولی پر طنز کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے سچائی کا اور جھوٹ کا دونوں راستے ہیں، آپ کس کو اختیار کرتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اب فرماتے یہ ہیں کہ گئے وہ لوگ، جا کر کھڑے ہو کر بہت روئے کہ ہمارے پاس مال نہیں، ہمارے پاس دولت نہیں، ہم بڑے پریشان ہیں، آپ ہمیں غلہ عطا کریے۔ وہ بڑا طویل واقعہ، اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر بن کے بیٹھے تھے۔ آپ نے کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ مجھے کہ تمہارا ایک بھائی یوسف، وہ لوگوں نے جب بادشاہ مصر کو دیکھا تو ان کا دماغ سیدھے حضرت یوسف کے پاس چلا گیا کہ شاید کہ یہ ہمارا بھائی ہو سکتا ہے۔ کئی بھائیوں کو شک بھی تھا اور کئی نہیں، سبھی کو تھا، لیکن وہ کہنے سے وہ لوگ بھی کترا رہے تھے کہ چھیڑنے کے وہ ذکر کہ پریشانی ہو جائے۔ اپنی اپنی بات انہوں نے رکھی تو حضرت یوسف نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ تم نے جہالت کے اندر اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا ماجرا کیا؟ تو وہ لوگوں نے کہا کہ آپ یوسف کو کیسے جانتے ہیں؟ تو حضرت یوسف نے کہا کہ میں، وہ کیا آپ ہی یوسف ہے؟ تو کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ بچے کیسا؟ ہم تو پوری پلان کر لیے تھے کہ آپ بچنا نہیں، مگر آپ بچے کیسا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی مشکلات پر صبر سے ڈٹے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی انعام عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی انعام عطا کرتا ہے۔ آخرت میں تو اللہ مجھے انعام دے گا ہی، لیکن اللہ نے دنیا میں جو انعام دیا وہ بادشاہ مصر بنایا اور تم لوگوں کو میرے پاس لوٹایا۔ تم بھاگے تھے مجھ سے اپنے آپ کو دور کیا تھا، اللہ نے میرے پاس تمہیں ذلیل کیا۔ میرے عزیزوں، اسی طریقے سے ہر نبی نے اپنے دور میں امتحان دیا جس کا بدلہ ان کو ملا، تو دنیا میں بھی ملا، آخرت میں بھی ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ ہر نبی نے کیا تو سرکار نے کیا کیا کہ آپ کو معجزے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو گیا۔ دو عظیم معجزے سرکار کے ہیں۔ ایک معجزہ سب سے پہلا جو کبھی دوبارہ لوٹایا نہ جائے گا، نہ دہرایا جائے گا، وہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ ایسا عظیم معجزہ کہ اس سے پہلے والوں کو ایسا معجزہ حاصل نہیں، ان کے بعد والوں کو کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا عظیم معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ یہ دوسرا معجزہ بھی نہ پہلے والوں کو حاصل ہے، نہ بعد والوں کو حاصل ہوگا، نہ قیامت تک کسی کو یہ اعزاز حاصل ہوگا۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم تو ایک معجزہ ہے ہی، لیکن معراج کا جو فلسفہ ہے اس کی شروعات ایسے ہی نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو گئے، پیدا ہونے سے جوانی تک، جوانی سے نبوت کی زندگی پوری کی پوری، اور خاص طور پر مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و عظمہ کو ہجرت کرنے تک سرکار صرف اور صرف امتحانات، آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ پہلا جو بچپن گزرا، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، دل پر صدمہ تھا، اور اس کے بعد دائی حلیمہ کے گھر گئے، ان سے جدائی ہوئی، وہ صدمہ تھا۔ پھر دائی حلیمہ کے پاس سے حضرت آمنہ کے پاس آئے، وہ جدا ہو گئیں، اس کا صدمہ تھا۔ پھر جن جن کی کفالت میں گئے، ایک کے بعد ایک کر کے لوگ انتقال کرتے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب ابھی زندہ تھے۔ یاد رکھیے سرکار کو جو نبوت ملی 40 سال کے بعد میں ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی 25 سال سے 40 سال کی زندگی ایک شوہر، عام شوہروں کی طرح، نبی والا شوہر نہیں، عام شوہروں کی طرح زندگی گزار کے بتائی کہ ایسی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اور حضرت خدیجہ نے بھی بتایا کہ میرے شوہر نبی نہیں بنائے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود میں ان کی تعظیم، ان کی تکریم، ان کی عزت میں کوئی کمی آنے نہیں تھی۔ نبی ہونے کے بعد تو ارے بھائی نبی ہیں، پیسہ آنے کے بعد تو ارے بھائی پیسہ گئے، وہ مالدار خاتون تھیں، اس کے باوجود انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
جھوپڑی میں رہنا پسند فرمایا۔ میرے عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی، لوگوں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں ایمان لاؤ اللہ پر، اور کہہ دو وانی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پیسے کی اگر لالچ ہے، اتنا پیسہ آپ کو دیا جائے گا کہ آپ جسے گنتے گنتے تھک جائیں گے، لیکن آپ کا پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو عورت کی طلب ہے کہ آپ ایک ایسی حسین عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کی ویسی عورت پھر عرب میں دوبارہ نہ ملے، ایسی عورت سے آپ کا نکاح کرا دیا جائے گا۔ اگر آپ کو بادشاہت کی طلب ہے کہ آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، سردار بننا چاہتے ہیں، آپ کو سرداری دے دی جائے گی، بادشاہت دے دی جائے گی، لیکن آپ ہمیں اللہ کی طرف بلانے کی دعوت مت دیجیے، ہم اسے قبول کرنے والے نہیں ہیں، آپ جو مانگیں گے ہم آپ کو عطا کرنے کے لیے راضی ہیں۔ انہوں نے لالچ دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، انا خاتم النبیین، میں اللہ کا بھیجا ہوا آخری نبی ہوں۔ اور آپ نے فرمایا شہادہ، کہ تم گواہی دو اللہ کی، کہ کہو کہ اللہ ایک ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ میں تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کی بات کر رہا ہوں، مجھے لالچ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مگر وہ لوگ اس کو ماننے کے لیے راضی نہیں تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش تبلیغ کی۔ تبلیغ کیسی خاموش؟ لوگوں کو خاموش انداز سے دین کی دعوت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات یاد آئی یہاں پر، حالانکہ وہ واقعہ یہاں پر میں پہلے ابھی کچھ وقت پہلے بھی رکا اندر سے کہ نہیں میرے کو طویل ہو جائیں گے گفتگو، مگر اب پھر مجھے وہاں پر لا کر روکا گیا تو ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ ہر وقت اکثر جب کبھی آپ کو حضرت ختیجہ کی یاد آتی ہے، آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کر کے رویا کرتے ہیں، آپ اسے بھول جائیے یا آپ اس کے لیے رونا بند کر دیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ سرکار کو جن سے محبت تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، لیکن آپ نے جب یہ جملہ کہا تو سرکار رو پڑے، اور رو کر سرکار نے فرمایا اے عائشہ، خدارا کبھی ختیجہ کے بارے میں کوئی ایسے جملے کا استعمال نہ کرنا جس سے تمہارے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانتی ہو کہ ختیجہ نے مجھ پر اس وقت ایمان لایا جب مکے میں کوئی مجھ پر ایمان لانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ ختیجہ نے اپنا مال و دولت مجھ پر اس وقت قربان کر دیا جس وقت میں کوئی مجھ پر 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا گیا، حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، شیب ابی طالب آپ لوگ جانتے ہوں گے، شیب ابی طالب کیا تھا کہ 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر کے رکھ دیا گیا تھا، آپ کے صحابہ کو قید کر کے رکھ دیا گیا خانہ کعبہ کی اس مقدس دیوار پر جہاں میں لپٹ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو سکتا ہوں، آپ اسے لپٹ کر اپنے گناہوں پر روتے ہیں۔ وہ خانہ کعبہ کا غلاف، اس خانہ کعبہ کے دیوار پر ایک نوٹس لگا دی گئی تھی کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ یا ان کے گھر والوں سے کسی بھی تعلق سے حسن سلوک کرے گا، ان کی ہمدردی کرے گا، بھرے بازار میں لا کر اس کی گردن قتل کر دی جائے گی۔ ایسے حالات میں 3 سال تک صحابہ نے پتے کھا کر زندگی گزاری۔ صحابہ اکرام اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فاقوں کو برداشت کیا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج باپ کی جاگیر میں اسلام ملا، باپ کی جاگیر میں مسلمان بنے، لیکن نہ مسلمان ہونے کی ہم کو تڑپ ہے، نہ مسلمان ہونے پر کوئی سمجھ ہے کہ کیوں مسلمان بنائے گئے، کسی کو کوئی بات کا احساس نہیں ہے۔ 3 سال تک کی زندگی، حضرت ختیجہ کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ آج کا نوجوان تڑپ رہا، کوئی بھی ایک مالدار بچی مل گئی تو شادی کر لیتا ہوں، میری زندگی جتنی اچھی ہو جائیں گی کسی اور کی نہیں ہوتی۔ تعجب کرو حضرت ختیجہ کے مال پر، ان لالچی نوجوانوں کو میں کہنا چاہ رہا ہوں ذرا سوچ کے دیکھو، ان کے مال کی فکر کرو۔ ان کے والد کا انتقال ہوا، کوئی بھائی نہیں تھا،
باپ کی پوری دولت حضرت خدیجہ کے پاس تھی، شوہر کا انتقال ہوا، شوہر کی پوری دولت آپ کے پاس تھی، ایک اور شوہر جس کا نکاح ہوا تھا آپ سے، وہ بعد میں طلاق آپ نے خود ان سے لے لی تھی، خلا لے لیا تھا، اس کا بھی دولت تقریباً آپ کے پاس تھی، اتنی مالدار کہ اس وقت میں کوئی عورت ایسی بزنس مین نہیں تھی جو کہ آپ تھے۔ آپ کے ذہن کی فراست کا اندازہ لگاؤ کہ آپ کا جو کاروبار تھا وہ صرف اور صرف اسی جگہ پر آپ کے علاقے کے حد تک وہ آپ کے والد کے دور میں محدود تھا، مگر حضرت خدیجہ نے شام اور ہر ایک ملک کے اندر اپنے کاروبار کو پھیلایا، ایسی زیادہ ذہین خاتون تھی۔ اب یہ باتیں سن کے خواتین یہ بول سکتے ہم کو بھی موقع دے کو ہم بھی کر کے بتاتے، اس کے بعد دیکھ لینا۔ آپ کا غلام میسرہ تھا، میسرہ سے اس کے دوستوں نے کہا کہ تو اتنا خاص ہے حضرت خدیجہ کا، تو جو کہہ دیتا ہے وہ اسے پتھر کی لکیر مان لیتی ہے، لیکن کیا تو نے کبھی اپنی ملکہ کو نہیں دیکھا، اپنی مالکن کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ جب سے یہاں پر غلامی میں آیا کبھی میں نے اپنی مالکہ کو نہیں دیکھا۔ اس انداز سے اگر کاروبار کر لیا جائے، اس انداز سے اگر کوئی خاتون بزنس کر لے تو جب جا کر حضرت خدیجہ کی مثال دے تو جب جا کر ہم بھی تسلیم کر لیں گے۔ لیکن آج آپ روڈ پہ نکلتے نہیں، ہزار مسائل ہیں آپ کے لیے، بغیر روڈ پہ نکلے کے اتنے ہیں تو پھر یہاں پر کیا ہوگا؟ بہرحال حضرت خدیجہ شیب ابی طالب کے اندر تھی، وہ ایسی پیسے والی، ہاتھ ایسا ہلاتی تو نوکراں ادھر سے ادھر ہوتے تھے ان کے، ویسی جا کر جھوپڑی میں آ کر سرکار کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ نبوت کی زندگی جب آئی سب سے پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور فرمایا کوئی لائے نہ لائے میں تسلیم کرتی ہوں کہ آپ جناب محمد رسول اللہ ہیں، آخری نبی ہیں، آپ نے ایکسیپٹ کیا۔ آج کے دور کے اندر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری عورتیں سکھ کے ساتھی بننے کے لیے راضی ہے، دکھ کا ساتھی کوئی بننا نہیں چاہتا۔ تو اب ذرا غور کرو کہ یہاں پر کس بیوی کی قدر ہے؟ اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھیں اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، ہزاروں پیغامات سرکار کے لیے تیار تھے، ویسی تکلیف کے ساتھ بھی راضی تھے کہ آپ چاہتے تو کریں، مگر سرکار نے کبھی قبول نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ کا احسان ہے اسلام کے اوپر، آپ یقین کرو۔ شیب ابی طالب میں ویسی عظیم ہستی، ان کی آنکھ کالے پڑ گئے تھے بھوک سے، جن کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ اب آپ بولیں گے وہ دولت گئی کہاں؟ پورا کا پورا غریبوں میں لٹایا حضرت خدیجہ نے، اور اپنا مال سرکار کے ہاتھ میں دیتی اور کہتی آپ لٹاتے جائیں۔ اور کبھی سرکار نے آپ کے مال پر حق نہیں جتایا کہ ان کا مال میرا مال ہے، کبھی نہیں۔ فرماتے تھے کہ یہ مال تو خدیجہ کا ہے، وہ اس کی ملکہ ہے، وہ چاہے جو کرے، میرا اس پر کوئی حق نہیں۔ تو بیوی کا پیسہ رہا تو آپ بھی حق نہیں جتا سکتے، اس کا ہی ہے۔ اور اگر بیوی اختیار دیتے شوہر محترم آپ بادشاہ سلامت چلیے بسم اللہ بادشاہ اکبر ہیں آپ بانٹیے، تو پھر بانٹیے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو دیکھا کہ وہ بیمار پڑ گئی، قریب گئے، شوہر ہیں چاہتے بہت تھے، جا کر آپ سے کہا کہ خدیجہ شاید کہ تم ان پرانے دور کو یاد کر رہی ہوگی کہ جس دور میں تمہارے ایک ایک اشارے پر نوکر ادھر سے ادھر ہوتے اور تم جو چاہو تمہارے لیے کھانے کے لیے دستیاب ہوتا، لیکن تم نے مجھ سے جب سے نکاح کیا غریبی کو تم نے دیکھا اور غربت کے اندر تمہارا گزر بسر ہو گیا، تو شاید کہ تمہیں وہ دور تڑپا رہا ہوگا اور تمہارا جسم آج کمزور ہو گیا، تم دبلی ہو گئی، تمہارا چہرہ بالکل جھلیوں سے بھر گیا ہے، کیا تمہیں وہ دور یاد آ رہا ہے؟ تو حضرت خدیجہ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میرے آقا، اے میرے سردار، دنیا و آخرت کی ساری دولتیں اللہ نے مجھے جو دی ہیں، اور میں اس بات پر ملال اور افسوس کرتی ہوں کہ میرے نکاح سے پہلے والی جو میری زندگی تھی اور جو زندگی کے اندر جو میرے پاس دولت تھی وہ سب کچھ بھی آپ کے لیے لٹا دیتی، اور ایک لمحہ آپ کے ساتھ گزارنے کا موقع اگر مل جاتا اس کے لیے آج بھی راضی، آج بھی راضی۔ ایسی رفیق حیات کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خدیجہ سے بڑی محبت۔ آپ کے انتقال کے بعد جب کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے، حضرت خدیجہ کے سہیلیوں کے پاس گوشت جایا کرتا تھا، ان کے خاندان والوں کا لحاظ اور خیال رکھا جاتا تھا۔ تو یہ سب چیزیں محبت کی بنیاد پر گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم تحفہ قرآن مجید میں آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پڑھے کبھی
اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو غریب پیدا کیا تھا مگر ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ کیسے غنی کر دیا؟ حضرت خدیجہ کی برکت سے اللہ نے غنی کیا۔ آپ زندگی میں آئے اب بس لٹتا رہا، اتنا بانٹے کہ بس پوچھو مت۔ میرے عزیزوں، اسلام کی دعوت دینے کے لیے نکلے، کوئی ماننے کے لیے راضی نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کلمہ پڑھاتے اخلاص سے، فرماتے کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہاں سے جو دوسری طرف سے جو بات آتی وہ صرف اور صرف سرکار کے ساتھ گالی گلوج، بد کلامی، سرکار کو برا کہنا، بھلا کہنا، شاعر کہنا، جھوٹا کہنا، اس قسم کی باتیں نعوذ باللہ کہی جاتی تھی۔ لیکن آپ تعجب کریں گے، میں یہ نوجوانوں کو بھی بولنا چاہ رہا ہوں، جب تک آپ کے سرپرست، سر پہ ہاتھ رکھنے والا باپ زندہ ہے، پرائم منسٹر بھی کچھ بھی کرنا بولے تو سوچتا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یا آپ بولے نہیں انٹرنیشنل وار ہوتا میرے اوپر بولے تو وہ بھی ہونے کے لیے سوچتا، جب تک کہ آپ کے سرپرست اور آپ کے باپ زندہ ہے، آپ کے چچا تایا زندہ ہے، بڑے گھر کا بڑا سردار زندہ ہے، سمجھ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی پریشانیاں اس دور میں آئیں وہ صرف زبانی تھی، جسم کو تکلیف نہیں دیا گیا۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، لوگ سمجھ گئے اب تکلیف دینا ہے، 10 دن کا فاصلہ گزرا، حضرت ابو طالب بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد مکے والے باہر نکل کے اعلان کرنے پہ مجبور تھے کہ اے لوگوں سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے آسرا ہو گئے، آپ کی بیوی جس کے مال پر فخر تھا وہ مال ختم ہو گیا، وہ بیوی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، وہ چچا جس کی وجہ سے ہم فکر میں رہتے تھے انہوں کیا بولتے کہ کیا ہوتا نہیں معلوم، ابو طالب بھی اس دنیا سے چلے گئے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جا سکتا۔ سرکار کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر طائف کی طرف سفر فرمائے تاکہ وہاں کے بادشاہوں کو دین کی دعوت دی جائے۔ 3 سرداروں سے سرکار کی ملاقات ہوئی، تینوں نے اسلام کو جھٹلایا اور کہا کہ ہم نہیں مانتے، اور سرکار جب وہاں سے نکلے تو اعلان کرتے ہوئے سڑکوں پر لوگ پھر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑا جائے بلکہ آپ پر ظلم اور تشدد کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ احد کی جنگ میں جو تکلیفیں آپ کو ملی ہیں اور اس کے بعد کی جنگوں میں بھی آپ کو جو تکلیفیں حاصل ہوئی اس سے زیادہ آپ کو کب سب سے زیادہ تکلیف ہوئی؟ تو ارشاد فرمایا عائشہ طائف کے میدان میں مجھ پر سب سے زیادہ ظلم ہوا جو میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ کیسا ظلم؟ اب آپ نماز کو آئے تو کوئی تو بھی مارا آپ کو، ٹوپی پہنے تو مارا کیا؟ مار رہے ہیں آج کل وہ صحیح ہے، اب کھائے تو بھی عقل نہیں آ رہی ہے نا، کھائے تو بھی اپن کیا بول رہے ہیں وہاں ہوا یہاں تھوڑی، تم کھائے تک انتظار کرتے کیا؟ ٹوپی اترنا نہیں تھا پھر سر پہ سے، شناخت باقی رکھنا ہے نا، پھر ہم تو سودا نہیں کر رہے، ہم تو نہیں بول رہے ٹوپی پہنے جبہ پہنے مسلمان دکھ رہے ہیں، لوگ دہشت گرد بولیں گے لہذا لباس بدل لو، ہم تو نہیں بدل رہے۔ کون بدل رہا؟ کہ تم لباس سے بھی بیزار ہے اس دور میں مسلمان، پہچان سے بھی بیزار ہے، ایمان سے بھی بیزار ہے، اب بچا کیا رہے بھائی؟ پھر مسجد سے بیزار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے طائف کے میدان میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی انور، جو پیشانی جھکنے کے بعد اللہ نے شب قدر جیسی رات ہم کو عطا فرمائی۔ سرکار نے فرمایا میں سجدے کی حالت میں تھا، اللہ نے مجھے شب قدر عطا فرمائی، وہ میرے سجدے کی برکت سے اللہ نے قدر عطا فرمائی۔ وہ سجدے والا سر زخمی ہوا تھا طائف کے میدانوں میں، اور تم کو آج انگلی کٹانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، لیکن پھر بھی تم اسلام پہ چلنا نہیں چاہ رہے۔ سرکار سے حسین چہرے والا کبھی قیامت تک دیکھیں گے کیا؟ کبھی نہیں دیکھیں گے۔ قرآن کہتا والضحیٰ واللیل اذا سجا، آپ کا جیسا چہرہ قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا، آپ کے جیسے زلفوں والا قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایسا حسین چہرہ طائف کے میدانوں میں لوگوں کے پتھر کا شکار، لوگوں کے کچرے کا شکار۔ ایک باپ برداشت نہیں کرتا، ایک بھائی برداشت نہیں کرتا کہ اپنے بھائی کے لیے کوئی ذلیل کوئی اس کو ذلیل کرے، کرتے آپ؟ لیکن آج
نہ سر پہ رہنے والے سائے کی ہمارے پاس قدر ہے، نہ پیدائشی مسلمان بننے کی قدر ہمارے سینوں میں، جو ایمان آیا اس کی قدر ہمارے سینوں کے اندر ہے۔ کب ہوں گا آخر خیال؟ بس یہ محدود ہے، حالات سے بیزار ہیں۔ اب جتنی جلدی نماز ہو گئی سب کو سکون مل جاتا، اپنے اپنے گھر کو یہاں سے نکل گئے، خدا ہی ملے نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، بس گزر گئی زندگی۔ لیکن خبر کا کیا ہوں گا؟ سرکار جب کھڑا کر کے بولیں گے کہ پاشا طائف میں تمہارے لیے جوتے کھایا تھا میں، تمہارے لیے تکلیفوں کو برداشت کیا تھا، کیا جواب دیں گے میں اور آپ کھڑے ہو کے وہاں پہ؟ بتاؤ، آپ بتاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول فرماتے لا الہ الا اللہ، اور وہ مارنا شروع کرتے، بے ہوش ہو جاتے، ہوش میں لایا جاتا سرکار کو اور کھڑا کر دیا جاتا اور اعلان کرتے مارو پھر سے پتھر، اور لوگ پتھر مارتے۔ تمہاری اولادوں کا تصور کر کے تو سوچو، کیا تم برداشت کر سکتے؟ تم اپنے آپ کو تصور کر کے دیکھو، کیا تم برداشت کر سکتے؟ دین کے لیے چلنے کی طاقت نوجوان کے اندر ختم ہو گئی، دین کے لیے قربانی وقت دینے کی طاقت نوجوان کے اندر ختم ہو گئی۔ یہ مسجدیں خالی کیوں ہیں آخر؟ یہ ایک مسجد نہیں ہے، پورے شہر کا حال آج اس وقت یہی ہے، مسجدیں ویران ہیں۔ شب معراج، شب برات یہ ڈھونگ کرتے مسلمان، جھوٹے مسلمان ہیں۔ کل ہی میں نے بیان دے دیا صاف طور پر کہ جو لوگ شب معراج کے نام پہ یہ تو تماشے کرنے کا ان کو شوق سدھراوا ہے، کیا اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ معراج ہوئی تو فضیلت ہے تو اس رات کو سمجھنے کے لیے، باہر پھرنے کے لیے کیا؟ پھر پیٹرول بھرا لیا اور گاڑی لے کے نکل گئے، پیچھے بچیوں کو ڈال لیے اور اپنی عاشقی بسم اللہ بول کے نکل کے چلے گئے۔ ارے کیا چل رہا کیا رے تم لا؟ کون تو بھی ہے آخر؟ یہ حیدرآباد کے ہی بچے ہیں نا، گاؤں سے آ کے یہاں بس گئے، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور پھر معتبری تو وہ آسمان پہ چھوئی بھی ہیں کہ بس پوچھو مت۔ یہ رات کوئی، آپ شب قدر ہیں، کل سے لوگ ستا رہے، شب معراج ہے، روزہ ہے کیا؟ ارے نہیں ہے اس میں روزہ، کوئی رہ گیا تو ٹھیک ہے، نفل ہے، رہ لی اچھی بات ہے، مگر نہیں رہنے والے کو کیا بولنا؟ تو نہیں رہے تو اب ہم کیا کریں گے؟ شب برات کا روزہ اہل السنہ والجماعت کے نزدیک شب برات کا روزہ ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ شب قدر تو رمضان میں فرض روزوں میں آ جاتی، بقایا جتنے ہیں وہ نفل روزے ہیں، رہتے رہنے دو، نہیں رہتا نہ کو رہنے دو، نہیں رہے تو کیسا اس کو گناہ ہوتا؟ تم کہیں کو فیصلہ کر رہا اس کا، رہ لیا تو ثواب، نہیں رہا تو کوئی بری بات نہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا، مسلمان پیدا ہوئے بس کیا ہوا رہے تو باوا مسلمان، دادا مسلمان، میں بھی مسلمان، کئی کا مسلمان، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسخرہ پنا بنا کے رکھے۔ ٹوپی پہنے سے مسلمان اگر ہوتے تو ہمارا چیف منسٹر افطار پارٹی میں بیٹھتے کہ ٹوپی لگا لیتا، کیا کرتے اس کو؟ اب کیا بولتے ہیں؟ ریونت انا کی جگہ رحیم انا بولتے کیا؟ ہاں، تم کو بھی معلوم ہوتی ہے ایکٹنگ کر رہا، آپ کو بھی معلوم، اس کو بھی معلوم ایکٹنگ کر رہا۔ فلم میں کوئی مسلمان کا رول ادا کر رہا تو ٹوپی لگا لے کے پہن لے رہا انہیں، تو کیا کرتے اس کو جا کے دوسرے دن سے پاشا بھائی خیریت پوچھتے کیا؟ تم بھی جمعے کو ایسی سرما لگا، عطر لگا، آ گیا؟ نہیں جی، اپن پرماننٹ ہے، اس کے لیے فکس ہے۔ بہرحال دل کے پھپولے جل لٹے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو نوجوانوں سے گزارش ہے، روڈوں پہ آوارہ گردی مت کرو تم۔ آپ اگر بھائی ہیں، اگر آپ رشتہ دار ہیں، اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ دیکھو بابا یہ تماشا نہیں کرنا۔ پرانا پل کا جو پرسوں کا واقعہ ہے، اس میں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ الرٹ ہونے کا مطلب آپ شدت کے اندر جا کے یا کسی بھی قسم کی نفرت کو پھیلانے کا کام ہمارا نہیں ہے۔ اگر کوئی جا کے روڈوں پہ وہیں نہیں کہیں بھی ایڈوانس نعرے مار لیتے، کوڑی کا کام نہیں رہتا ہے، چچوروں کو گاڑیاں لے لینا، تماشے کر لیتے، پھر لیتے رہنا، تمہاری وجہ سے اگر شہر کا امن برخاست ہوگا تو پھر تم کئی کے مسلمان، کئی کے مسلمان۔ طائف میں سرکار نے جو ظلم سہا، جبرائیل امین نے آ کر کہا رسول اللہ اس طرف جبرائیل کے ساتھ آئے تو فرمایا کہ یہ فرشتہ ہے پہاڑوں والا، آپ حکم دے دیجئے بسم اللہ، 2 پہاڑ ملا دیں گے، ایک آدمی سانس لینے والا نہیں، آپ کو ستانے والے ختم ہوں گے۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ پہلا نبی جس نے بد دعا نہیں دی، ہر نبی اپنی قوم سے تنگ آ کے بد دعا کر گئے، تھک کے کر دیے، لاسٹ میں اللہ میاں کر دو ان لوگوں کا کام۔ مگر میرے اور آپ کے جو نبی ہیں،
جن کے لیے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کوئی دوسرا آپ کے لیے پیروکار، طریقہ کار کچھ بھی نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک ہی آدمی ہے جس کو فالو کرنا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، سرکار فرمائے نہیں میں نہیں کرتا بد دعا۔ کئی کو بولے یہ ایمان نہیں لائے تو ان کے بعد والے ایمان لائے، چھوڑ دی، لائے نہیں لائے، بولا وہاں مسلمان آئے نہیں ہیں، وہاں پہ بھی کٹلے دکھ رہے ہیں۔ اب طائف میں مسلمان ہیں، گئے نہیں گئے آپ لوگ؟ دیکھیے جا کے، یہ سوچ کے ساتھ چلنا ہے۔ تو آپ کسی کے امن کو خراب کرنے، پولیس والوں کو چھیڑ لیتے پھر روڈوں پہ، میں دیکھا کئی مرتبہ دیکھا۔ پہلے وہ پہاڑی شریف کی درگاہ میں بیان رہتا تھا، پھر یوسف بابا کی درگاہ میں بیان رہتا تھا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پھرتا تھا۔ تو یہ جو بچے گاڑیاں لے کے درگاہوں کو جانے کے نام پہ جاتے، یہ لوگوں کو درگاہ سے کوئی مطلب ہی نہیں رہتا، یہ پورے ڈغلے رہتے بیٹے بدماشا۔ اب میں جا رہا ہوں بولے تو میرے کو سمجھ میں آتا تھا بھائی میں بھی بیان کو جا رہا ہوں، لیکن ان کے آنے کا کیا مقصد؟ نہ ان کو بیان سے مطلب، نہ ان کو عبادت سے مطلب، ان کو عاشقی سے مطلب، ان کو دوستی سے مطلب، ان کو دوشوں سے مطلب۔ اولڈ سٹی میں جتنے ہی آندھرا والوں کے دکانیں کھل گئے، اب یہ دوشے اڈلی پہ زندگی گزر رہی، ٹفن میں بھی دوشا ہی جا رہا، اور جو ہے ہر جگہ دوشا، جگنے کی رات میں بھی دوشا ہی چل رہا۔ کیا ہے تو دوشوں کی رات ہے بولو، جگنے کی نکو بولو، بس ہوگا۔ حیدرآباد میں جگنے کی رات نہیں ہے، وہ کئی کی رات ہے، شرما رہے کہ نہیں کھاتے گا، دوشوں کی رات نہیں بولے تو اڈلیوں کی رات۔ اب جو لوگ شب برات نہیں مانتے، خالی اللہ بولتے ہم نہیں مانتے، مگر انہوں بھی نکل کے دوشا کھا رہے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ بہرحال آج رات میں پھر انشاءاللہ یہاں سے معراج کا سفر جو تھا آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں گا۔ آتے نہیں آتے آپ کی مرضی، کیونکہ روڈاں کھلے ہیں، آوارہ گردی تو کرنا ہی کرنا ہے، مگر کوشش کرو کہ کم از کم یہ رات کی بات کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے سمجھ لو، چاہے یہ مسجد میں آؤ یا پھر کہیں بھی جاؤ، لیکن بیٹھ کے سن لو کہ جو ہے کیا اسلام ہے، کیا معراج ہے، اس میں جنت جہنم سرکار کو دکھائی گئی تاکہ لوگوں کے لیے جنت کی طلب پیدا ہونا کہ جنت دیکھیں گے، ہاں جہنم سے بچنے کی فکر پیدا ہونا، اور اللہ نے پھر اپنا دیدار بھی جو کروایا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو انشاءاللہ آج رات عشاء کی نماز 8:45 بجے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، 8:30 کا، حالانکہ پوسٹر پہ اعلان لکھا گیا، مگر آج میں سے کچھ مصروفیت بڑھ گئی میری تو ذرا 15 منٹ آگے بڑھا لیے اس کو۔ بہرحال 8:45 بجے انشاءاللہ جماعت رہے گی، 8:30 بجے اذان دے دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھیں گے۔ مؤذن صاحب کو اپن جہیز میں نہیں لے کے آئے، سورہ یاسین پڑھنے والوں نے 3 کے 3 پڑھنا، تم ہی پڑھ لینا۔ ہاں جی، جاگیر میں ہے کیا؟ میں بھی نہیں ہوں۔ ایک صاحب اعتراض کرے تھے اس سے پہلے 2 سال پہلے، وہ 2 بار پڑھ دیے۔ اب میں ان کو پوچھا تم پڑھتے کیا، اور ایک بار تو بولے انہوں بولے میں نہیں پڑھتا، کتاب پڑھوں تک گیا۔ اب میں بیان کو بیٹھتی کیوں نہ آ کے بولے اور ایک بار کون پڑھنا، تو میں بولا اب کیا کرو بر رہے بھائی، بخشا دو بر رہا پورا اوپر تک، کیا ہے ارادہ، مطلب جنت تک چھوڑ گیا ہو گیا تیرے کو لے کے جا کے، اب کیا چاہ رہا۔ یہ جو سورہ یاسین پڑھنے کا نظام ہے خود پڑھ لینا، ستانا نہیں ایسا۔ جنازہ آئے گا، پڑھائے نہیں کو تو مول صاحب نہیں ہوتے بولے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ آج رات میں آپ حضرات سے ملاقات ہوتی، آتے نہیں آتے انشاءاللہ، آئیے ذرا وقت نکالو، میں بھی بیوی کو چھوڑ دے کے کاروبار چھوڑ دے کے آتا ہوں، آپ بھی آؤ، سیم میسیج کریں گے اپن۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنتیں پڑھ لیں۔